دوستو، اگر آپ اسلام آباد رہتے ہیں تو یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ I-8 سیکٹر میں واقع علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک ویران جگہ پر واقع، خاص کر سردیوں کی رات کے وقت یہ جگہ کافی ویران ہوتی تھی۔ جس وقت کی یہ بات ہے، اس وقت یونیورسٹی کے سامنے درختوں کا کافی گھنا سلسلہ تھا۔ یہ ایک ایسی ہی سردیوں کی رات تھی اور میں اپنی موٹر سائیکل پر اسی روڈ سے گزر رہا تھا کہ مجھے دور سے بائک کے پاس ایک شخص کھڑا نظر آیا جو مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی کھڑی تھی۔ تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں ان کو ٹھیک سے پہچان نہ سکا، لیکن جیسے ہی میری بائک ان کے قریب پہنچی تو میں نے ان کو پہچان لیا۔ یہ ہمارے محلے دار مسٹر اور مسز وسیم تھے۔ اس کی خوبصورت خاتون تھی۔ وہ محلے دار ہونے کی وجہ سے میری ان سے اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ چنانچہ جیسے ہی میں ان کے پاس رکا، انہوں نے مجھے دیکھ کر اطمینان کی سانس لی اور بولے، شکر ہے کہ تم مل گئے، ورنہ ہم کافی دیر سے کھڑے تھے۔ یہاں تو ٹریفک بھی کم ہے اور دوسرا ایک آدھا یہاں سے گزرا بھی تو اس نے رکنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ میں نے ان سے پوچھا، انکل معاملہ کیا ہے؟ تو وہ بولے، معاملہ کیا ہونا یار، بریک خراب ہو گئی ہے۔ اور پھر کہنے لگے، یار اگر تم موٹر سائیکل کے بارے میں کچھ جانتے ہو کچھ کر دو۔ میں تو کافی مغز مارا پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ چکر کیا ہے۔ موٹر سائیکل کے بارے میں میرا بھی علم بس جیسا تھا۔ پھر میں بھی بائک سے نیچے اترا اور اسے سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی پر کامیاب نہ ہو سکا۔ تب میں نے اپنی ہار مان لی اور ان سے کہا، سوری سر جی، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ آپ ایسا کریں، میری بائک لے جائیں، میں آپ کی بائک ٹھیک کروا کے لے آؤں گا۔ وسیم صاحب نے رسمی سا انکار کیا، لیکن چونکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی اور خوبصورت بیوی کے ساتھ یوں خوار ہونا کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے میرے اصرار پر انہوں نے میری بائک لے لی اور سٹارٹ کر کے بیوی سمیت بیٹھ کر چلے گئے۔ لیکن کچھ ہی دور گئے ہوں گے، میری بائک بھی پھٹ پھٹ کر کے رک گئی۔ انکل نے اسے سٹارٹ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اسی اثنا میں بھی ان کی بائک سمیت دھواں پہنچ گیا۔ وہ وہاں جا کر رک گئی اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا؟ تو وہ تھوڑا جھنجھلا کر بولے، یار آج کا دن بڑا منحوس ہے، ہر کام ہی الٹا ہو رہا ہے۔ دیکھو نا، تمہاری بائک اچھا خاصا چل رہی تھی، پھر جیسے میرے پاس آئی یہ چلتے چلتے اچانک رک گئی اور اب چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ سن کر میں نے ان سے اپنی بائک لی اور 3-4 ککیں ماری تو وہ سٹارٹ ہو گئی اور میں نے دوبارہ بائک ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، پلیز آپ لوگ جاؤ۔ وہ جلدی سے بائک پر بیٹھے اور روانہ ہو گئے، لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر رک گئے ہوں گے کہ بائک پھر رک گئی۔ وسیم صاحب نے دوبارہ ککیں مارنا شروع کی اور وہ سٹارٹ نہ ہوئی۔ اتنی دیر میں پھر ان کے بائک لیے وہاں پہنچ گیا تو دیکھا کہ وسیم صاحب دونوں ہاتھوں اپنی کمر پر رکھے بڑے غصے سے میری بائک کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کی خوبصورت بیوی خاموش کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا بھی رہے تھے۔ جیسے میں ان کے پاس پہنچا، انہوں نے بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا اور بولے، یار آج واقعی بڑا منحوس دن ہے، دیکھو نا تم کک مارتے ہو تو یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور میری ککوں سے بھی اس کو کچھ فرق نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میں نے ایک دفعہ پھر ان سے بائک لیا اور 2-3 ککوں سے ہی سٹارٹ کر لیا اور دوبارہ ان سے کہا کہ بیٹھیں پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ بائک پر بیٹھتے، ان کی بیوی فوراً بولی، جی نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، ملک آپ پلیز مجھے گھر تک چھوڑاؤ۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا، وسیم صاحب فوراً بولے، ٹھیک ہے ملک، آپ ہی نہ یہ لے جاؤ اور گھر چھوڑاؤ، اور ویسے بھی مجھے آپ سے بائک نہیں چل رہا، میرا بائک میرے حوالے کر دیں، میں اسے ٹھیک کروا کے گھر لے آؤں گا۔ میں نے تھوڑی ہی چرمچر کی اور نہ ماننے اور پھر ان پر پرزور اصرار پر میں اپنی بائک پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے پیچھے نادیہ بیٹھ گئی۔ اس سے قبل کہ کہانی آگے چلے، میں آپ سے نادیہ جی کا تعارف کرواتا چلوں۔ نادیہ جی ایک 35-36 سال کی خوبصورت دراز قد اور خوبصورت فگر کی کشمیری عورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، اس کے بدن کے سب سے دلکش اور خاص بات نادیہ جی کی کمر تھی، پتلی اور خوبصورت۔ جس نے بھی نادیہ جی کی کمر دیکھی وہ راڑ پکڑ کر بیٹھ گیا ہوئے خاص وہ ایسے مٹک مٹک کر چلتی کہ نہ پوچھو یار۔ ہماری محلے کی تقریباً سارے ہی لوگ ان کی دلکش خوبصورت کمر کے عاشق تھے اور یہ میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ آج یہ خاتون میری پرانی پٹ پٹی پر میرے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس کی خوبصورت خاتون کا نام نادیہ ہی تھا، مگر ان کا میاں چونکہ ان کو نادیہ جی کہتا تھا، اس لیے سارا محلہ ان کو نادیہ جی کے نام سے یاد کرتا تھا۔ جب میں اوپن یونیورسٹی سے تھوڑا سا آگے گیا تو اچانک مجھے پیچھے سے نادیہ جی کی آواز سنائی دی، ایک منٹ رکو پلیز۔ میں نے فوراً بریک لگا دی اور خوبصورت خاتون سے پوچھا، خیریت تو ہے؟
وہ تھوڑا شرما کر اور جھجک کر بولی، وہ بڑے زور کا سوسو آیا ہے، میں تو بڑی دیر سے روکا ہوا ہے، اب یہ کام برداشت سے باہر ہو گیا، تم رکو میں بس ابھی آئی۔ انہوں نے یہ کہا اور جلدی سے یونیورسٹی کے سامنے اندھیرے میں گھنے درختوں کی طرف غائب ہو گئی۔ میں بائک پر ہی بیٹھا نادیہ جی کا انتظار کرنے لگا۔ بمشکل ایک آدھا منٹ ہی گزرا ہوگا کہ مجھے نادیہ جی کی چیخ سنائی دی، اوئی اوئی ماں، سانپ سانپ، ملک جلدی آؤ، مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ یہ سن کر میری تو حواس ہی گم ہو گئے اور میں بھاگتا ہوا درختوں کی طرف چلا گیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، چنانچہ میں جلدی واپس آ گیا اور ہیڈ لائٹ فل پہ کر کے بائک جائے حادثہ کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی میرا بائک نادیہ جی کے قریب پہنچا تو میں نے ہیڈ لائٹ کی روشنی میں دیکھا کہ نادیہ جی کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور نادیہ جی بڑے خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر نادیہ جی نے اپنی پیٹھ کی طرف اشارہ کیا اور بولی، ملک مجھے یہاں پر سانپ نے کاٹا، اور میں فوراً ان کے پیٹھ پر دیکھنے لگا۔ وہ اپنا منہ دوسری طرف کر کے پوری خوبصورت پشت میری طرف کر کے کھڑی تھی۔ لو جی، میری تو عید ہو گئی۔ اب میرے سامنے ایک بہت بڑی زبردست خوبصورت نرم اور گوری پشت تھی جس میں اچھی طرح جائزہ لے رہا تھا۔ میں نادیہ جی کی پشت کو دیکھ کر پاگل ہو جا رہا تھا اور بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا سا چونٹا چپکا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی پشت کا وہ حصہ خاصا سرخ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس بڑے سے چونٹے پر پڑی، میں نے شکر کا سانس لیا اور نادیہ جی سے بولا کہ آپ کو سانپ نے نہیں بلکہ ایک بڑے سے چونٹے نے کاٹا ہے، مجھے بڑی شدید جلن ہو رہی ہے۔ نادیہ جی نے کہا۔ میں نے جگہ کو دوبارہ دیکھا جہاں ابھی تک چونٹا چپکا ہوا تھا۔ میں نے چونٹے کی 2 انگلیوں کی مدد سے وہاں سے ہٹایا اور متراسہ جگہ پر تھوڑا مساج کیا اور پھر اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس کے بعد میں نے مرا ہوا چونٹا ان کو دکھا کر بولا، سانپ کوئی نہیں تھا نادیہ جی، بلکہ آپ کو ایک بڑے سے چونٹے نے کاٹا تھا۔ یہ رہا وہ چونٹا، اور ان کا چونٹا دکھا دیا، جیسے دیکھ کر نادیہ جی تھوڑی سی نارمل ہو گئی اور بولی، جلدی سے یہاں سے نکلو ملک، کہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ پھر نادیہ جی جلدی سے میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی اور ہم ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ مرا ہوا چونٹا دیکھ کر وہ کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی اور پھر راستے پر وہ مجھ سے سانپ بچھو وغیرہ کی باتیں کرتی رہی، پر میرا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ اس طرح باتوں باتوں میں کب ان کا گھر آ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے ہی ہم ان کے گھر پہنچے تو میں نے نادیہ جی کو بائک سے اتارا اور جانے کی اجازت لی تو وہ کہنے لگی، بنا چائے کے تم کیسے جا سکتے ہو، اس لیے اپنی بائک کو لاک کرو اور میرے ساتھ گھر چلو، اور خود گھر کا تالا کھولنے لگی۔ میں بھی بائک کو لاک کیا اور پھر ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں وہاں مجھے ایک صوفے پر بٹھایا اور کہا، میں ان سے پوچھا کہ نادیہ جی، گھر کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی، سب لوگ F6 میں وسیم صاحب کے بھتیجے کی شادی پر گئے ہوئے ہیں اور مزید کچھ دن وہیں رکیں گے، اور وسیم صاحب بھی صبح سے وہیں تھے۔ پھر کہنے لگی، تم بیٹھو، میں ابھی چائے لے کر آتی ہوں، اور کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ کوئی 15-20 منٹ کے بعد وہ واپس آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی جس میں 2 کپ چائے کے ساتھ 2-3 پلیٹیں اور بھی تھیں جو بسکٹ اور دیگر لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، نادیہ جی، آپ نے بڑا تکلف کر دیا۔ تو وہ بولی، ارے تکلف کیسا، اسی بہانے تم کچھ دیر بیٹھو گے تو صحیح۔ پھر انہوں نے تپائی پر ٹرے رکھی اور میرے سامنے بیٹھ گئی اور ہم چائے کے ساتھ ساتھ دوبارہ سانپ اور بچھو کے کاٹنے کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا، یقین کریں نادیہ جی، آپ کو دل سوز چیخ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ شکر ہے کہ وہاں سانپ نہیں تھا، ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی۔ اور میں نے پھر سے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا کہ نادیہ جی، آپ کی اس چیخ نے تو میرے پورے 2 کلو خون خشک کر دیا تھا۔ میری بات سن کر نادیہ جی تھوڑی سی گسانی ہو گئی اور بولی، آئی ایم سوری ملک جی، پر بعد میں آپ نے میری چیخ کا پورا فائدہ بھی اٹھایا اور خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ میری جانب دیکھنے لگی۔ یہ سن کر میں نے قدرے حیرانی سے ان سے پوچھا کہ نادیہ جی، میں کون سا فائدہ اٹھایا؟ تو انہوں نے طنزت ہی جواب دیا اور کہنے لگی، زیادہ سمارٹ بننے کی کوئی ضرورت نہیں مسٹر ملک، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کس فائدے کی بات کر رہی ہوں۔ اور تب اچانک مجھے یاد آیا، میں نے سانپ کا کانٹا چیک کرتے وقت کافی دیر تک اس کی کمر کو سہلاتا رہا، اور وہ یاد کر کے میں نے بڑی شرمندگی محسوس کی، اور پھر وہ نے اپنی اس حرکت کی معافی مانگ لی اور بولا، اس بات کے لیے ویری ویری سوری نادیہ جی۔ میری معافی کی بات سن کر وہ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں اور مسکرا دی۔ جب نادیہ جی نے اٹس اوکے کہا تو یہ سن کر میرے دل میں تھوڑی ہلچل مچی، اور دل صاحب نے ہلکا سا سر اٹھا کر مجھ سے کہا، خوبصورت میڈم کی بات سمجھ گئی،
لیکن میں دل کی بتانے سے پہلے ہی کچھ سمجھ چکا تھا اور بات کی تہہ تک جانے سے پہلے کچھ باتوں کی وضاحت ضروری تھی۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے اپنے چہرے پر تھوڑی تشویش ظاہر کی اور بولا، یہ وسیم صاحب ابھی تک نہیں پہنچے؟ تو وہ بولی، اصل میں انہوں نے رات کے گھر آنا ہے کہ شادی کے سلسلے میں کافی کام ان کے ذمے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ اب میں نے دانہ پھینکنے کا ارادہ کر لیا اور بولا، نادیہ جی اب آپ کو درد ہو رہا ہے؟ وہ فوراً میری بات کو سمجھ گئی اور بولی، نہیں ملک جی، درد تو نہیں، البتہ جلن بڑی سخت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، اس جگہ کوئی ٹیوب لگا لیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے سے ٹیوب لے آئی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ان کو دیکھ کر میں بھی اٹھ کر عین ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہم کچھ دیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے اور کچھ دیر بعد وہ ہلکی سی آواز میں بولی، ہاں تو تم ملک کیا کہہ رہے تھے؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں کہہ رہا تھا کیا وہاں کوئی ٹیوب لگا لیں؟ تو وہ ٹیوب میرے ہاتھ میں دے کر بولی، لگا دو۔ میں نے جی کڑا کر ٹیوب پکڑی اور ان کا متاثرہ جگہ پر لگا دی۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد ہم کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ وسیم صاحب بھی بائک ٹھیک کروا کر گھر پہنچ گئے۔ وسیم صاحب بھی کافی کھلے ذہن کے مالک تھے۔ کافی گپ شپ ہوئی اور ان کے ساتھ پھر ایک چائے کا دور چلا اور میں بھی ان سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔